الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعینا نہ کہا کرو، انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مدینہ کے یہودیوں کی ایک شرارت ذکر کی ہے۔ یعنی یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، شرارت کرتے تھے، بہت ساری شرارتیں یہودیوں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان شرارتوں میں سے ایک شرارت کا ذکر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا مجلس میں آتے تھے تو جب آپ سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ سے کہتے تھے کہ راعینا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کے اس میں معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے ذرا، ہم بھی آپ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں، ہماری طرف دھیان دیجیے، توجہ کیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ دیکھیے اس لحاظ سے تو یہ لفظ بالکل ٹھیک تھا، اگر یہ معنی لیا جائے تو بالکل یہ لفظ ٹھیک ہے اور اس میں گستاخی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے راعینا، لیکن راعینا ایک عبرانی زبان میں بھی آتا ہے، یعنی یہودیوں کی جو زبان ہے عبرانی، وہ عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی جو ہے بدل جاتے ہیں۔ وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ ایک زبان کا جو ہے لفظ جو ہوتا ہے ایک زبان میں تو اس کے اچھے معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے زبان میں جب وہ استعمال ہونے لگتا ہے تو اس میں گالی کے معنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک زبان، یعنی کہہ لیجیے کہ کسی لینگویج کی بولی ہوتی ہے اور دوسری زبان کی جو ہے دوسری لینگویج کی جو گالی ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ تو لفظ راعینا جو ہے یہاں یہ عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ جو ہے بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ آپ بیوقوف ہیں، یعنی بیوقوف اور شیخی باز۔ لیکن عربی زبان میں نے کہا نا کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ اس لیے عربی جاننے والے جو لوگ ہیں یا صحابہ کرام جو تھے اس شرارت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اور شرارتاً یہودی کبھی زبان کو دبا کر جو ہے راعینا کہہ دیتے تھے۔ اب دیکھیے کتنا، یعنی ایک لفظ ہے ایک زبان کا، دوسری زبان میں اگر اس کو بدل دیں تو اس کے معنی جو ہے کتنے بدل جاتے ہیں۔ تو راعینا ایسے کر دیتے تھے، یہاں راعینا یعنی ہماری رعایت کیجیے، لیکن اگر اس عین کو ذرا کھینچ دیا جائے، عین کے نیچے جو زیر ہے یا بنا دیا جائے اس کے نیچے، یعنی راعینا، تو اس کے معنی ہو جائیں گے پھر کہ ہمارا چرواہا۔ تو یہودی یہی لفظ بولتے تھے راعینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے، صحابہ جو ہے، اس فاسد معنی اور یہودیوں کی اس گندی ذہنیت کا علم ان کو نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کا مقصد تو بالکل صاف تھا۔ لیکن جب یہ لوگ راعینا بولتے تھے تو صحابہ کرام بھی سوچتے تھے کہ یہ تو مسلمان، یعنی یہ اہل کتاب ہیں، یہ ان کے پاس جو ہے آسمانی کتاب ہے، یہ انبیاء علیہم السلام سے کس طریقے سے ادب سے پیش آنا ہے، تو انبیاء کے آداب سے یہ بخوبی واقف ہیں۔ جب ان کے علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ لفظ جو ہے تعظیم کا لفظ ہے،
اس لیے مسلمانوں نے بھی یعنی صحابہ کرام نے بھی اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب یہودیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو لفظ ہے، ہم جو بولتے ہیں، یہ لفظ مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے جب کہتے ہیں راعینا، تو وہ آپس میں جو ہے خوب ہنستے تھے۔ جب دوسری جگہ اکٹھے ہوتے تھے، جیسے کہ کوئی کسی کو بیوقوف بنا دے تو جا کر کہتے میں نے فلاں کو بہت بیوقوف بنایا، دو چار لوگ مل کے ہنستے ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں کی یہ شرارت جو ہے، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو مل کر ہنستے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو، پہلے تو ہم یعنی ان کے نبی کو چھپ کر یا خفیہ طور پر ہم برا کہتے تھے، اب ہم جو ہے کھلا علانیہ ہم جو ہے برا کہنے کی ان کی ایک تدبیر ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور صرف ہمارے ہاتھ نہیں آئی بلکہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت کے اندر جو ہے اس گنجائش کے قطع کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی، اور اہل خطاب کو یعنی اہل ایمان کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ ایمان والو راعینا نہ کہا کرو، بلکہ راعینا کی جگہ پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ انظرنا کہا کرو۔ تو دیکھیے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے راعینا کہنے سے منع فرمایا، اور اس کی جگہ اگر ضرورت ہو تو اللہ رب العزت نے کہا انظرنا کہنے کی ہدایت فرمائی۔ مقصد اس ممانعت سے یہی ہے کہ اگرچہ مسلمان یا صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس لفظ راعینا کو اچھے معنی میں بولتے ہیں، لیکن یہود کو اس لفظ کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ مسلمان اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دیں، اور اس کے ہم مطلب اور مرادف دوسرا لفظ اللہ رب العزت نے کہا کہ انظرنا استعمال کرو، تاکہ یہ کافروں کو اور یہودیوں کو بد تہذیبی کا ہیلہ نہ ملے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 کے اندر بیان کی ہے۔ سورہ نساء ہے 5ویں پارہ کے اندر اللہ رب العزت 5ویں اور 6 پارے میں، 4 اور 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے وہاں ان کا تذکرہ کیا یہودیوں کا۔ اللہ رب العزت وہاں آیت میں فرماتے ہیں، وہ یہودی کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر یعنی دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، حالانکہ اگر اللہ رب العزت کہتے کہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا اور واسمع اور انظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا۔ تو اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ راعینا کے تلفظ میں جو ہے زبان کو ذرا لچکا کر اپنی خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ زبان کو دبا دیا جائے، راعینا راعینا ایسا اگر کہہ دیا جائے تو دیکھیے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو وہ یہودی ایسے زبان کو لچکا کر، اس آیت میں خود اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ زبان کو لچکا کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ اور مزید یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی یہ خباثت صرف اسی لفظ تک محدود نہیں تھی، بلکہ جب بھی ان کو موقع ملتا وہ حرکت ضرور کرتے۔ مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے یا نصیحت کرتے مجلس میں تو وہ کہتے تھے سمعنا، یعنی ہم نے سن لیا آپ کی بات، اور دبی زبان میں سر جھکا کر ایسے کہہ دیتے تھے عصینا، یعنی دیکھیے کتنی شرارت ہے ان کی، یعنی ہم نے سن لیا پہلے تو کہا، لیکن دبی زبان میں منڈی نیچے کر کے دھیرے سے کہہ دیا عصینا، جس کا معنی ہے کہ ہم نے نافرمانی کی آپ کی، یعنی آپ کی بات نہیں ماننے والے ہیں۔ لیکن عصینا کو اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ سننے والا جو مخاطب ہوتا تھا نا وہ سمجھتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اطعنا، یعنی ہم نے مان لیا آپ کی بات، اطعنا عصی ایسا کہتے تھے، یعنی کہ وہ زبان کو ایسے مروڑ دیتے تھے، اس طریقے سے بول دیتے تھے کہ سامنے والا جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ اس نے کیا لفظ بولا ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو دل کا حال معلوم ہے، اللہ رب العزت سب جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ان کی اس لفظ کی یعنی دل میں جو خباثت ہے اس کی قلعی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کھول دی ہے۔ تو
اور کبھی جب اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے اور کہتے تھے کہ وسمع، یعنی معنی یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات سماعت فرمائیے، لیکن ساتھ ہی چپکے سے وہ کہتے تھے غیر مسمع، یعنی اللہ کرے تجھے کوئی بات سنائی نہ دے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھو جو بات کہی جا رہی ہے تمہاری یہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سنجیدگی اور آپ کی ذاتی وجاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی وجاہت ہے کہ اس کو کس قدر نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک قلم اس طرح کے لفظ کو مجلسی الفاظ سے خارج کر دیا گیا تاکہ کسی کو اس طرح دل کے، یعنی یہودیوں کو کہتے ہیں دل کا پھپھولا نکال رہا ہوں میں، تو دل کے پھپھولے جو ہے پھوڑنے کا یہودیوں کو موقع ہی نہ ملے۔ تو آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کے وقت یا مخاطب ہو کر راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ تو یہاں جو دردناک، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں عام کفر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مراد وہ کفر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے خبث باطن کے باعث الفاظ کے غلط استعمال سے پیدا ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم رائنا جیسا کوئی لفظ بگاڑ کر یعنی اس طرح ادا کرتے ہو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا میرے محبوب کی شان اور قدر و منزلت کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ کفر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کو قیامت میں صرف عذاب ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں عذاب علیم ہوگا۔ علیم کا معنی ہے دردناک، یعنی وہ عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ خود عذاب بھی اس عذاب سے عذاب میں ہوگا، یہ کہہ لیجیے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی دردناک ہے۔ یہ دردناک کا لفظ جو ہے نا، کہ دردناک اس درد کو کہتے ہیں جس سے درد بھی درد محسوس کر رہا ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جس سے باقی دوسری جہنم کی پناہ مانگتی ہے، یعنی ایسی وادیاں ہیں جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، یعنی جہنم بھی اس کی ہولناکی سے درد اور عذاب محسوس کرتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم کو سچائی اور وفاداری کے ساتھ اسلام سے وابستہ رکھے۔ ہم نے جو کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اور پڑھ کر ہم نے اللہ رب العزت کو ایک مانا ہے اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کے ساتھ اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک یعنی تازیست تا حیات اس عہد کا حق پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق اور مرحمت فرمائے، اور ہم کو موت بھی اسی حالت میں آئے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر قائم ہیں۔